یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ جھیل ڈل کے کنارے پہلا فارمولا 4 کار شو منعقد۔ وزیر اعظم کے مطابق پروگرام کشمیر کی خوبصورتی کے اظہار کا ایک اور ذریعہ ہوگا ثابت۔ جموں کشمیر سرکار خواتین کو بااختیار بنانے کی عہد بند۔ LG منوج سنہا کا ET ویمن کنکلیو 2024 سے خطاب۔ الیکشن کمیشن نے کیے 6 ریاستوں کے داخلہ سیکریٹری اور مغربی بنگال کا پولیس سربراہ تبدیل۔ جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کے لیے چیف الیکٹورل افسر کی جانب سے خصوصی ہدایت نامہ جاری، اور ولادیمیر پوتن 5ویں مرتبہ روس کے صدر منتخب۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سری نگر میں ڈل جھیل کے کنارے منعقد ہونے والا پہلا فارمولا 4 کار شو جموں کشمیر کی خوبصورتی کو دکھانے میں مزید مدد کرے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان موٹر سپورٹس کو پھلنے پھولنے کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے، اور سری نگر ان جگہوں میں سب سے اوپر ہے جہاں اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ پہلا فارمولا 4 کار شو کل سری نگر کی ڈل جھیل کے کنارے منعقد ہوا۔ واضح رہے کہ شہرِ آفاق جھیل ڈل کے کنارے کل للت گھاٹ سے لے کر نہرو پارک تک فارمولا 4 کار شو منعقد ہوا، جس دوران ڈرائیوروں نے حیران کن کرتب بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے دل جیت لیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق سرکار کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یونین ٹیریٹری کے دیہی اور دور دراز علاقوں میں خواتین کی صنعت کاری ناری شکتی کو بنیادی سطح پر تبدیلی کو فروغ دینے کے قابل بنا رہی ہے۔ LG کل گروگرام میں ایک نجی ٹی وی چینل کے ET ویمن کنکلیو 2024 میں شرکت کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے خواتین کی عظمت کو سلام پیش کی اور کہا کہ نئے جموں کشمیر کی ترقی کے سفر میں ان کی شراکت قابل تعریف ہے، اور یہ خواتین صنعت کار کے طور جموں کشمیر کے مستقبل کو تشکیل دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کاروباریوں کی بہترین کارکردگی اور سخت محنت کے حصول کی وجہ سے چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کارخانے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے علاوہ سروس سیکٹر، زراعت پر مبنی صنعت اور دستکاری میں غیر معمولی کامیابیوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے خواتین کے سماجی و اقتصادی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے UT انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ناری شکتی ہر شعبے میں نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ LG نے کہا کہ آج ماہرین تعلیم سے لے کر کھیلوں تک، دستکاری سے لے کر سٹارٹ اپس تک ہماری بیٹیاں ایک مثال کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنی نمایاں کامیابیوں کے ذریعے دوسروں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے لوک سبھا انتخابات سے پہلے آج 6 ریاستوں کے داخلہ سیکریٹریوں اور مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو تبدیل کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گجرات، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں ہوم سیکریٹریز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میزورم اور ہماچل پردیش میں جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹریوں کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن باڈی نے برہن ممبئی میونسپل کمشنر اقبال سنگھ چاہل کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں کو بھی تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر نے ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں سے کہا گیا ہے کہ ان کے سیاسی اشتہارات میڈیا سرٹیفکیشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی کی پیشگی اجازت کے بعد ہی نشر یا شائع کیا جا سکتے ہیں۔ نوٹس کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت، ایسوسی ایشن یا الیکشن لڑنے والے امیدوار کی تقریر یا اشتہار ٹی وی، ریڈیو، کیبل نیٹ ورک، انٹرنیٹ ویب سائٹ، سنیما ہالوں اور سوشل میڈیا وغیرہ جیسی ترسیلی چینلوں پر چلانا MCMC کی پیشگی شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور اس قسم کے سیاسی اشتہارات کی اشاعت سے متعلق احکامات پرنٹ میڈیا پر بھی الیکشن کے روز یا اس سے ایک دن پہلے تک لاگو رہیں گے۔ نوٹس کے مطابق احکامات کی عدولی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی، جس پر مرتکب افراد یا اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔
इधर जिला इंतजामिया कुलगाम ने आज अवामी मकामात पर लगाए गए सियासी जमातों के बैनर और पोस्टर हटाने के लिए एक खसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत दर्जनों मकामात पर बैनर और होर्डिंग हटाई गई। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने के बाद कुलगाम जिला इंतजामिया को मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडे और बैनर को हटाते हुए देखा गया, जिनमें DH पोरा, कुलगाम, देवसर, फ्रिसलियारीपोरा और काजीगुंड शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम ने बताया कि लोकसभा इलेक्शन का ऐलान होते ही मकामी इंतजामिया और महकमे तामीरात आमा से वाबस्ता एहलकारों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के बैनर और दूसरे किस्म के सियासी इश्तहारात हटाने शुरू कर दिए हैं, जबकि कई इलाकों में दीवारों पर लिखी गई सियासी इबारात को भी मिटाया गया। ये इकदाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के तहत उठाए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा इलेक्शन से मुतल्लिक अपनी इंतखाबी मुहिम कुलगाम के नूराबाद हल्के से शुरू की, जहां आज पार्टी का एक अवामी जलसा मुनक्कद हुआ। साबिक वज़ीर आला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जलसे से खिताब किया और लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेकर NC उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम नई दिल्ली तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। अपनी पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से मुतल्लिक पार्टी की तैयारियों का जायज़ा लिया गया और हल्का इंतखाबात से मौसूल होने वाले जायज़ा रिपोर्ट पर गौर खौज किया गया। मीटिंग की सदारत पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने की। मीटिंग के दौरान पार्टी सरबराह को हम ख्याल जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कानात पर फैसले लेने का इख्तियार तफवीज़ किया गया। पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने आज अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होकर बमबारी की, जिसमें अफगान तालिबान के मुताबिक खवातीन और बच्चों समेत 8 शहरी हलाक हुए। मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के जंगी तैयारे आज दोपहर को अफगानिस्तान के पक्तिका और खोस्त इलाकों में दाखिल हुए और बमबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी फौज ने दावा किया है कि यह कार्रवाई इन इलाकों में छुपे उन दहशतगर्दों के खिलाफ की गई जो पाकिस्तान में गड़बड़ फैलाने में मुलव्वस हैं, और कार्रवाई के दौरान एक मतलूब मिलिटेंट कमांडर समेत कई जंगजू हलाक किए गए। ताहम तालिबान ने पाकिस्तानी फौज के बयान की तरदीद की और कहा कि इस कार्रवाई में 8 आम शहरी हलाक हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज की फ़ज़ाई कार्रवाई के रद्द अमल में जवाबी कार्रवाई की गई और करम इलाके में अफगान फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई से 3 पाकिस्तानी फौजी एहलकार जख्मी हुए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इस तरह वो मुसलसल 5वीं मरतबा रूस के सदर मुंतखब होने में कामयाब हुए। अपनी कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि यह मुल्क के अवाम की उन पर एतमाद और उम्मीद की अलामत है। उन्होंने 87% वोट हासिल करके मजीद 6 साल की मुद्दत का दावा किया और 80% हलकों की गिनती की। इंतखाबी अहदेदारों ने बताया कि दीगर उम्मीदवारों की तादाद 5% से कम रही। कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई क्रेटनोफ दूसरे और नए आने वाले व्लादिस्लाव दावानिकोफ तीसरे नंबर पर रहे। इस फतह ने जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले रहनुमा के तौर पर पुतिन की पोजीशन मुस्तहकम कर दी है। उन्होंने मास्को में फतह की तकरीर में हामियों से कहा कि वो यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन से मुंसलिक कामों को हल करने को तरजीह देंगे और रूसी फौज को मजबूत करेंगे। मरकजी वजारत सेहत की एडिशनल सेक्रेटरी लामचू निगोई सुईची चोंगसान ने डेंगू के खिलाफ जंग में कसीर शोबाजाती मनसूबाबंदी पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में डेंगू कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डेंगू के केसेस तशवीशनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता साल मुल्क में डेंगू के 3 लाख केसेस रजिस्टर हुए और 339 अमवात हुई। उन्होंने जोर दिया कि पब्लिक सेफ्टी और सिटी प्लानिंग के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर वसाइल को बेहतर तौर पर बांटना चाहिए और डेंगू की बिद्दत से निमटने के लिए मुअस्सर मनसूबाबंदी करनी चाहिए। एडिशनल सेक्रेटरी ने इस बात पर
روشنی ڈالی کہ شہری زندگی کے بڑھتے رجحان اور موسمیاتی تبدیلیوں نے مچھروں سے پھیلنے والی بیماری کے خلاف جنگ میں چیلنجز کو بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ کانفرنس نتیجہ خیز خیالات اور بصیرت کو پیش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں آج سے 3 روزہ سٹارٹ اپ مہاکمبھ شروع ہوا۔ یہ میلہ سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی نمائش کرنے والے سب سے بڑے پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اس سٹارٹ اپ ایونٹ کا مقصد سٹارٹ اپس کو اس کے بنانے والے اسپیکٹرم سے جوڑنا ہے، جس میں وینچر کیپٹلسٹ، سرمایہ کار اور ممکنہ کارپوریٹ شراکت دار کے طور شامل ہیں۔ ڈی پی آئی ٹی کے سیکریٹری راجیش کمار سنگھ نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ سٹارٹ اپس موجود ہیں، جو کہ 2016 میں جب سٹارٹ اپ انڈیا پہل شروع کی گئی تھی صرف 300 تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام ہے اور ملک کے 670 اضلاع میں سٹارٹ اپس کی موجودگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 50% سے زیادہ سٹارٹ اپ ٹائر 2 اور ٹائر 3 شہروں میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی نظام نے گزشتہ 8 سالوں میں 1 ملین سے زیادہ ملازمتیں اور 10 ملین سے زیادہ بالواسطہ ملازمتیں پیدا کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اور نمبر 1 بننا ایک بڑا کام ہے۔ مغربی بنگال کے کولکتہ کے گارڈن ریچ علاقے میں آج ایک زیر تعمیر عمارت گر جانے سے 2 افراد کی موت ہو گئی اور کم از کم 7 افراد زخمی ہو گئے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جائے حادثے کا دورہ کیا اور کولکتہ کے پولیس کمشنر ونیت گوئل کو ہدایت دی کہ وہ آدھی رات کے قریب گرنے والی 5 منزلہ عمارت کے غیر قانونی تعمیر میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے اسپتال کا بھی دورہ کیا جہاں زخمیوں کا علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ علاقہ بہت گنجان ہے اور عمارت کو حکام کی طرف سے کوئی منظوری نہیں تھی اور یہ غیر قانونی ہے۔ گلمرگ میں 10 روز سے جاری سنو سکینگ کورس آج اختتام پذیر ہوا۔ یہ کورس 8 مارچ کو شروع ہوا تھا اور اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی حصہ لیا۔ کورس کا اہتمام کشمیر یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ سپورٹس شعبے نے کیا تھا۔ کورس کا مقصد نوجوانوں کو سکینگ کی ترغیب دینا اور گلمرگ کی سیاحتی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -7.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ جھیل ڈل کے کنارے پہلا فارمولا 4 کار شو منعقد۔ وزیر اعظم کے مطابق پروگرام کشمیر کی خوبصورتی کے اظہار کا ایک اور ذریعہ ہوگا ثابت۔ جموں کشمیر سرکار خواتین کو بااختیار بنانے کی عہد بند۔ ایل جی منوج سنہا کا ای ٹی وومن کنکلیو 2024 سے خطاب۔ الیکشن کمیشن نے کیے 6 ریاستوں کے داخلہ سیکریٹری اور مغربی بنگال کا پولیس سربراہ تبدیل۔ جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کے لیے چیف الیکٹورل آفیسر کی جانب سے خصوصی ہدایت نامہ جاری اور ولادیمیر پوتن 5ویں مرتبہ روس کے صدر منتخب۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔